نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بتائیے کہ انبیاء اکرام کتنے تشریف لائے؟ جی کتنے انبیاء اکرام تشریف لائے؟ 1,24,000 کم بیش کروں گا. ملائکہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مشہور کتنے ہیں؟ 4. وہ کون سے فرشتے ہیں جو سور پھونکیں گے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو پانی برساتے ہیں؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو روح نکالتے ہیں؟ حضرت اجرائیل علیہ السلام to take ابھی the life on the order of Allah. حضرت اجرائیل علیہ السلام ہی سب کی روح نکالتے ہیں. اچھے حضرت جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. How to convey message go to the prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کا میسج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانا. How to convey message go to the prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچانا. وہ پیغام کیا؟ سب سے پہلا پیغام تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق تک ہوا تھا. معلم یعلم تک پہلی وحی نازل ہوئی تھی. کہاں تک؟ معلم یعلم تک. اچھا اللہ کا قرآن، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں رکھ دیا. اس میں ہاں قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں مسخر کر دیں گے. اچھا یہ کوئی ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ جی فٹافٹ جواب. ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ جی. پنکھا کس نے بنایا؟ جب پنکھا بنا تھا تو قرآن شریف نازل ہو چکا تھا. جی. اچھا جب یہ ایروپلین ہوائی جہاز یہ جب بنایا تو یہ قرآن نازل ہو چکا تھا. جی. تو اب ان کا ذکر قرآن میں کون کہتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، مطلب پنکھا بنانا مطلب بات ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ چیز مسخر کر دیں گے. کیا؟ وہ چیز مسخر کر دیں گے وہ جو تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں گی. کیا؟ ہاں جواب فٹافٹ فٹافٹ ایک دم ایک آواز میں، کہ ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے تمہارا یہ بات، کہ ایک ہم وہ چیزیں مسخر کر دیں گے، ہم وہ چیزیں تو تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں گی. آج مسخر کر دی گئی ہیں وہ چیزیں. پنکھا چلتا پتہ نہیں، موبائل چلتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، اور چھوٹے سے ڈبے سے تم دنیا کے کسی بھی کونے پہ یہاں بیٹھ کر ہوا کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں. کس کی دین ہے یہ؟ کیونکہ اس آیت سے میچ کر رہا ہے کہ جس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم وہ چیزیں مسخر کر دیں گے جو تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں گی. اس نے بات کری ہے یہ وہ چیزیں ہم تم پر مسخر کر دیں گے. پھر ارشاد فرمایا گیا only Quran is the last divine book and is revealed only Prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا. کیا؟ قرآن نازل فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اگر ذرا سی بھی کسی نے شک اور شبہ کی تو وہ مسلمان نہیں ہے. ذرا سا بھی میں نے پہلے بتایا تھا کل کے کسی نے ایک آیت کا انکار کرنے کے لیے کہا
اللہ نے اسے بدل دیا. جو آیتیں بدلنا چاہا اللہ نے اسے بدل دیا. جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہلاتا تھا, اپنے آپ کو ہاں رضوی کہلاتا تھا, وہ آج وسیم رضوی نہیں ہے. آج جو مسلم آج وہ ہے تیاگی نعرہ. کیوں؟ ہاں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کورٹ میں کہ ان 25 آیتوں کو نکال دیا جائے, ان 25 آیتوں کو نکال دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اس سے نکال دیا. ٹھیک ہے, اس کا نام بدل دیا, اس کا نام چینج کر دیا. اچھا اب رہا سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے ہر چیز کا ذکر فرمایا, کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب ہمیں یہ کرنا ہے, سماعت کرنا. آیت ہے, سورت نمبر ہے طارق, ہاں اب پارہ نمبر ہے 30, پارے کا نام ہے اما یتسالون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. In the name of God most merciful. ایک اور مت کرائے, سن لو, جس کو سننے نہیں ہے بغیر آواز نکالے چپکے سے نکل کے جا کے عالمہ کے آفس میں پہنچ جاؤ. سن رہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. In the Allah's name is most benefit and most merciful. میں نے جو اس کو نقشہ کھینچا ہے, بسم اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے, میں نے اس طرح سے کیا ہے in the Allah's name is most benefit and most merciful. آتا کیا ہے, in the name of God the most merciful. ٹھیک ہے جی, ہاں نہ کے جواب دیتے رہیں. اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. عالمہ اس کا جواب دے سکتی ہیں؟ ہاں, وَالطَّارِقِ آسمان اور ترزیم, آسمان اور ترزیم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. اور کیا طارق ستارہ کریں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. اور کیا طارق ستارہ کیا کریں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ایک حوصلہ افزائی کے طور پر رکھیں, خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. انسان کی تلاش میں ایک مقصد کی تخلیق کی تشکیل گرم ہے. کیا کہہ رہے ہیں, انسان کی تلاش میں. اللہ فرماتا ہے انسان کی تلاش میں ایک مقصد کی تخلیق. اس نے ہر چیز کو جو تخلیق کیا ہے مقصد سے کیا ہے. تفسیر یہ شاید قرآن شریف میں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں تفسیر میں کیا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی تلاش میں ایک مقصد کی تخلیق. اللہ نے اس قرآن مجید کو ایک مقصد سے نازل فرمایا, انسان کو مقصد سے تخلیق کیا. اس کا مقصد ہے کہ جو اس نے انسان کو تخلیق میں لایا یا تمام کائنات کو وجود میں لایا. اچھا اس نے مقصد بھی سمجھا دیا ہے, اس نے سمجھا دیا. اور پہلے انسان کو بنایا, انسان کو بنایا, اور انسان کو بنانے کے بعد اس میں اس کی تعریف کی. کیا کی تعریف کی. کیا تعریف کی, کیا تعریف کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا, اس نے تعریف کر دی, پیدا کیا, بنایا. بنانے کے بعد نورانی مخلوق ہے جو خوبصورت ہے, نورانی مخلوق ہے جو خوبصورت ہے, جو نور سے پیدا کی گئی ہے. فرشتوں کی جماعت ہے, اور بھی اللہ نے مخلوق ہے. 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس کو ہاں یہ نام میں جواب دیتے رہے. 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. اس میں سے سب کی تعریف اپنی اپنی جگہ پہ کی, سب کا ذکر کیا. لیکن اس نے جب انسان کا جب ذکر آیا تو اس نے انسان کی تعریف اس طرح سے بیان کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا. کس کو, انسان کو
اچھی صورت میں پیدا فرمایا. اور جی کس کو پیدا فرمایا اچھی صورت میں؟ انسان کو. پہلے تعریف کی، اب مقصد سن لیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی تلاش میں ایک مقصد کی تخلیق کی تشکیل گرم ہے. جی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. آگے ارشاد آگے کہہ رہے ہیں یہ وائی دا اس کی اینڈ دا تاریخ اینڈ دا ہیو یو. سننے اس کا انگلش کر رہے ہیں، یہ انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوں. وائی دا اس کی اینڈ دا تاریخ اینڈ دا ہیو یو. جی کووڈ دا تاریخ از دا پریسنگ. اسٹار کیا کہا کہ ہم نے ستارہ کیا کریں. ستارہ فرمایا تاریخ ستارہ کیا کریں. آگے قرآن شریف میں کیا ہے؟ کیا ہے قرآن شریف میں؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. کیا؟ ہاں پڑھیے، پڑھ تو سکتے ہیں. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. مطارق یہ کہہ رہے ہیں، مطارق کا ترجمہ کر رہے ہیں. اور کیا تاریخ ستارہ کیا کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹار دا اینڈ. اسٹار کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. اسٹار دا اینڈ سول ہز گولڈن اور اوور اٹ سو مین سولڈ لوگ اٹ وڈ ہیڈ یور ناٹ ہز گائیڈڈ ہے فارم ڈس بیٹ. کہاں تک ہوا یہ؟ دافق تک. کہاں تک ہوا؟ مسئلہ. ارے تم لوگ پڑھنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ یہ پردہ ہٹا دوں گا میں، دیکھ لینا پھر. اور پھر نقاب پہ پڑھ کے بیٹھوں گا، ڈنڈا بھروں گا اچھے سے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اے تم لوگ جاؤ تو ذرا کون ہنس رہا ہے، جاؤ عالم آئے ان پر ذرا ڈنڈا پھیرا کے اندر آ کے. یہ پڑھنے نہیں آئے یہ لوگ، مذاق سما کے بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی غزل چل رہی ہے، اس میں کوئی نظم چل رہی ہے، یہ ہنسی مذاق کا کوئی جوک چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے اس میں؟ جوک کا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہمیں؟ پھر بات کس کی چل رہی ہے؟ قرآن شریف کی بات سن کر اس کو انگور کرنا کفر ہے. تم بچے ہو، بھی جانتے نہیں ہو. اس کو غور سے سنو اور سمجھو. قرآن کا ذکر چل رہا ہے، ترجمہ چل رہا ہے، تفسیر چل رہی ہے. لینگویج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ہر بھاشا میں قرآن کو سمجھایا ہے. اور اللہ نے ایسے ایسے آدمی پیدا کر دیے کہ جو قرآن کو ہر بھاشا میں ہر لوگوں تک پہنچ سکے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر مومن کے جس پہلی کتابیں تھیں کبھی کسی نبی کو اور ایک آدھ دو آدمی کو ایک آدھ کو بس یاد ہوا کرتی تھی. اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو اگر پہاڑوں پر نازل فرما دیتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر سمندر میں اتار دیتے تو سمندر پاش ہو جاتا. کیا پاش ہو جاتا. اچھا اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی کتاب ہے؟ ایک گرو تھا، گرو جی نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی پیدا ہوگا. سنیے تھوڑا سا لیکچر ہی ہے، تھوڑا چینج کر رہا ہوں میں، بس بات اپنی ختم کر رہا ہوں یہاں. ایک گرو تھا، گرو جی نے ارشاد عرض کیا کہ ایک نبی پیدا ہوگا. کیا؟ ایک نبی پیدا ہوگا. بس لاسٹ میں اس کا مینیم بتا دوں گا اور مقصد بتا دوں گا سنسکرت میں، اور اس کے بعد پھر آگے آپ لوگ سمجھ لینا. ایک نبی پیدا ہوگا جس کے اوپر ایک کتاب نازل ہوگی. کیا؟ وہ کتاب کیا ہوگی؟ ایک کتاب نازل ہوگی. اور اس کتاب میں ایک منتر ہوگا 27 مرتبہ. اس میں ایک منتر ہوگا 27 مرتبہ. اور جس کتاب میں یہ منتر ہو اور جس نبی پر وہ کتاب نازل ہو تو وہ نبی سچا. تم لوگ اسے ماننا، اس میں تم اسے ماننا. اس کا کیا کہہ رہے ہیں وہ؟
ہاں انکار مت کرنا جس وہ کتاب سچی کتاب ہوگی جس میں ایک منتر 27 مرتبہ ہوگا، وہ کتاب سچی ہوگی، اور وہ جس پر نازل ہوئی ہوگی وہ نبی سچا ہوگا، اور اس کا کلمہ بھی ہوگا، اس کا کلمہ بھی ہوگا۔ کلمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنی زبان میں کیا کہا؟ لا الہ ہرنی پاپم، لا الہ ہرنی پاپم الا الہمبا پرم پدم جنم ویکٹ برا پراب دی جپے نام محمدم۔ ہاں یہ ان کا کلمہ ہوگا، لا الہ ہرنی پاپم الا الہمبا پرم پدم جنم ویکٹ پراب دی جپے نام محمدم۔ ان کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لوگ ان کے کلمے میں آوے گا، یا جو لوگ ان کو پاوے گا، جو لوگ ان کے اصولوں پر، ان کے قوانین کے، ان کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت پاوے گا، ورنہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ گرو جی نے کہا تھا۔ ایک گرو جی اور کھڑے ہو گئے، بس لاسٹ بات، ایک گرو جی اور کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حرف 4، محمد کے نہ حرف 4 ہے، اس کے اللہ کے حرف 4، محمد کے حرف 4، آسمان کے حرف 4، زمین کے حرف 4۔ اگر لگایا جائے انسان کے حرف 4 اور حیوان کے حرف 4 کو 4 سے جب ہم نے جڑا کیا تو کیا بنا؟ 90۔ کیا بنا؟ انگلش والے بچے ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں۔ 90 کیا بنا؟ 92۔ حاصل لگا دیا 2 اوپر سے تو کیا بنا؟ 90، اور جب اوپر سے 2 حاصل لگا دیا تو کیا بنا؟ 92۔ کتنا ہوا؟ 92۔ 92 عدد کس کے ہیں؟ 92 عدد کس کے ہیں؟ 92 عدد کس کے ہیں؟ فٹافٹ جواب، آخری بات جی۔ محمد کے 92 عدد ہے، کس کے؟ محمد کے۔ تو کہہ گئے پہلا نام خدائی کا، دوجا مصطفی کا، تیجا ہو میں نہ کوئی۔ کیا؟ ہاں، پہلا نام خدائی کا، دوسرا مصطفی کا، تیجا نہ ہو کوئی۔ کہہ گئے گرو نانک کے ہر شے میں محمد پائی، کہہ گئے گرو نانک ہر شے میں محمد پائی۔ اور قرآن سن لیجیے اب اس میں کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور کو پیدا کیا، نور پیدا کیا۔ کیا؟ نور کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے، اولو ما خلق اللہ نوری۔ کیا؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَكُلُّ خَلَائِكَ مِن نوری، پھر میری نور سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو جو جتنی بھی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ کیا؟ 18واں سپارہ، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمین اور آسمان یعنی تمام مخلوق کو کہہ دیں، ہم تعویل کرنی پڑے گی اس میں، یہ آیتیں متشابہات ہیں۔ اگر ہم نے اس پہ آسمان اور زمین پر خالی اگر ہم نے عقیدہ بنا لیا تو ایمان سے جا سکتے ہیں، اس میں ہمیں تعویل کرنی پڑے گی۔ اللہ نور السماوات، زمین اور آسمان کا ذکر ہے، لیکن اللہ ہم جو کہیں گے تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے روشن فرمایا۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر چیز نور سے پیدا کی گئی ہے تو گرو نانک نے کیا جواب لگایا کہ ہر شے میں محمد پائی، پہلا نام خدائی کا، دوجا مصطفی کا، تیجا ہو نہ کوئی۔ اور کہہ گئے گرو نانک کے ہر شے میں محمد پائی، کہہ گئے گرو نانک کے ہر شے میں محمد پائی۔ گرو جی نے کیا کہا؟ لا الہ ہرنی پاپم الا الہمبا پرم پدم جنم ویکٹ پراب دی جپے نام محمدن۔ اور پھر بائبل نے کیا کہا؟ دیئر نو از گاڈ بٹ اللہ اینڈ موسٹ مرسیفل۔ دا پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروسیس محمد رسول اللہ کا آیا تھا، پروسیس دا پروفٹ پروسیس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ سب سے لاسٹ کوشچن
تبیانا لکل شیء، ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے. جس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں عمل کرنا بھی ضروری ہے. عمل کرنا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کی ہمارے اوپر ایک انعام ہے. اچھا وہ منتر کون سا ہے؟ وہ تو رہے گی بات کہ ایک منتر پیدا ہو. وہ منتر کون سی کتاب میں ہے؟ وہ منتر کسی کو یاد ہے؟ جی ہاں، وہ منتر کون سا ہے؟ وہ کتاب. بس آخری بات ہے، یہ جو بات رہ رہی ہے نا تو بیچ میں بات کٹ جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ منتر کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ پر یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا. وہ کہہ رہے ہیں ایک منتر، اس کتاب میں ایک منتر ہوگا جو 27 مرتبہ ہوگا، اور وہ کتاب سچی ہوگی، وہ نبی سچا ہوگا. جو انہیں مانے گا وہ جنت پاوے گا، ورنہ جہنم میں جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو رسول اللہ کو ماننا اور ان کے قوانین پر عمل کرنا، سیدہ فاطمہ کے قوانین پر عمل کرنا، ہر آدمی نے اس کی تائید کی ہے، اور ہر آدمی نے، ہر گرو نے، ہر کتاب نے، ہر گرنتھ نے ہمارے نبی کو تعریف فرمائی ہے، اور ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی ہر ارکان پر، رسول کی ہر حدیث پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق. اچھا گزاریں گے ایسے جو قرآن و حدیث نے بتایا اس کی زندگی گزاریں گے. سیدہ فاطمہ نے کر کے دکھایا اسی زندگی گزاریں گے. نبی نے کر کے دکھایا، نبی نے مردوں کو کر کے دکھایا، اور سیدہ نے عورتوں کو کر کے دکھایا. ہمیں اس پر عمل کرنا سب کو لیے ضروری ہے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.